السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بڑا دردناک اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ویڈیو ہے۔ میری نظروں سے گزرا، میرے بھائی نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اے اللہ، اس وقت امت مسلمہ کے سارے افراد پر ہی لگ بھگ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں اسپیشلی جو ملک شام کے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور جوان ہیں، ان کے اوپر جو ظلم اتیاچار ہو رہا ہے وہ شاید پوری روئے زمین پر کسی پر ایسا ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا بالکل آرام سے مست پڑی ہوئی ہے۔ جو یعنی حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، کیونکہ جب مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ اگر ایک بھی غیر مسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے حقوق انسانی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، ملک شام کا ایک بچہ وہ اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو، اپنی پیڑا کو گا گا کر سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ پوری امت مسلمہ کے سامنے اپنے درد کو بیان کر رہا، گا گا کر بتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عرب کے جو عیاش پرست انسان ہے، کاش انہیں تھوڑی بہت شرم ہوتی اور یہ ان بچوں کی فریاد کو سنتے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ یہ ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر ایک کو تکلیف ہو تو سارے لوگوں کو تکلیف ہونی چاہیے، مگر ملک شام درد سے تڑپ رہا ہے، کرا رہا ہے، لیکن وہاں پر سعودی عرب کے اور تمام جتنے بھی بحرین، قطر، دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر وہ عیاش پرست جو ہے اپنی عیاشی کے اندر مبتلا ہے، محمد بن سلمان ہے، دوسرے ہوں، ان تمام کو جو ہے اپنے کھانے پینے اور اپنی عیاشی سے فرصت نہیں ملتی جو ان بچوں کی طرف دیکھیں گے۔ میں انشاءاللہ العزیز لاسٹ میں اس بچے کا درد آپ کو سنواؤں گا، اور وہ کیا کیا کہہ رہا عربی زبان کے اندر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کر کے آپ کو پورا بتاؤں گا، تب آپ کو یقین ہوگا کہ کتنی تکلیف سے یہ لوگ گزر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے دن کی 5 وقت کی نمازوں میں جب بھی آپ جائیں تو اسپیشلی ان بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے رب کی بارگاہ میں جس دن بھی دعا قبول ہو گئی تو اسرائیل کا تختہ پلٹ جائے گا، ظالموں کا تختہ پلٹ جائے گا، اور سعودی عرب کے جو عیاش ہے ان کو بھی دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، پوری جو لڑائی ہے وہ سب کی سب 2 باتوں پر ہے، یعنی 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر لڑائی ہے ہی نہیں۔ کس چیز پر؟ سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہے قسطنطنیہ، جس کو آج کے دور میں استنبول کہا جاتا ہے، اور دوسری جو لڑائی ہے وہ ہے القدس، یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصی، جس کو اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے اندر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ جس کے آزو بازو میں یعنی ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ چیزیں دکھائیں، اور اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، چونکہ قسطنطنیہ پر عیسائیوں کا تقریباً 1400 سال سے قبضہ تھا، مگر بعد میں سلطان محمد بن فاتح نے اس کو کیا کیا؟ آزاد کرایا۔ تب سے لے کر آج تک ان کو تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے، القدس ہے، اس کو آزاد کرایا۔ وہ تکلیف ابھی بھی ان کے دلوں پر رکھی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اب تک جو ہے وہ دشمنی کو بھول نہیں پائے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو 3 حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورے کا پورا معاملہ وہ قسطنطنیہ اور القدس کو لے کر ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی ہے، اور دیکھیے اس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ طیبہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ طیبہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور ہے، اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا ہے۔ یاد رکھیں ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، جو ترکی ہے یہ پھر سے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گا، اور پھر سے ترکی کو جو ہے وہ برباد کیا جائے گا، اور استنبول پر قبضہ کیا جائے گا، پھر مسلمان کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک بہت ہی بڑی جنگ ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ اس کے بعد غصے میں دجال باہر نکل کر آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری حدیث پاک یہ ہے، یہ ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے، روایت ہے،
انہی سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی جنگ اور قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا یہ 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور کہا گیا یہ بالکل صحیح ترین روایت ہے. اس میں ذرہ برابر ضعف اور ذرہ برابر اس میں جو ہے آپ موضوع یا کچھ بھی الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن بصر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جنگ اور شہر کی فتح کے درمیان 6 سال کا فاصلہ ہے اور 7ویں سال دجال نکلے گا. اور فرمایا یہ بالکل صحیح ترین حدیث ہے. اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یا تو قسطنطنیہ شہر ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا شہر ہے, کیونکہ قسطنطنیہ کے درمیان تو 7 مہینے کا فاصلہ تھا. کہتے ہیں لہٰذا یا تو یہاں شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا شہر ہے. تو بہرحال وہاں قسطنطنیہ شہر کی فتح کا ذکر تھا, وہ حدیث الگ ہے اور یہ حدیث الگ ہے. تو میرے بھائی یہاں سے پتہ لگا کہ پوری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ان 2 چیزوں کے پر اٹکے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کس طریقے سے اسرائیل دشمنی دکھا رہا ہے اور کیسے ان بچوں پر ظلم کر رہا ہے. آپ اس بچے کی تڑپ کو محسوس کر سکتے ہیں. کہتا اے مسلمان, اے 1.5 ارب, تم کہاں ہو پوچھ رہا ہے وہ. تم نے ہمیں ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, جنہوں نے ہمیں ذبح کیا اور ہمیں قتل کیا اور ہمیں مجبور کر دیا, اپنے گھر بار پر چھوڑنے پر مجبور کر دیا, ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ہماری ماں اور بہنوں بیٹوں کی عزتیں لوٹ لی ان لوگوں نے. ہم چیختے رہے, کیا تم لوگوں نے ہماری آواز سنی؟ نہیں. اور ہم یتیم ہو گئے. ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہم نے اپنا حق مانگا تھا, جو اسرائیل نے قبضہ کیا تھا وہ مانگا تھا, بس اپنا حق طلب کیا. اس کی اصل بنیاد اسرائیل ہے, جہاں سے یہ سب ہو رہا ہے. مطلب پورے فساد کی جڑ اسرائیل ہے. اس سازش اور فساد کی بنیاد اسرائیل, امریکہ, روس, ایران اور سعودی عرب ہیں. یہاں پر اسپیشل یاد رکھیں, اس بچے کی زبان سے نکل رہا کہ امریکہ, رشیا, ایران اور سعودی عرب, ان 2 ملکوں کا ذکر بھی لیا. ایک تو جو ہے 2 عیسائی ملک ہیں اور 2 مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان میں ایک شیعہ ملک ہے اور ایک وہابیوں کا ملک ہے, ایران اور سعودی عرب ہے. دیکھو اس نے ترکی کا نام لیا, جو ترکی کو بدنام کر رہے ہیں نا سعودی عرب والے, اس نے ترکی کا نام نہیں لیا بلکہ اس نے سعودی عرب کا اور ایران کا نام لیا. کہتا ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, وہی ہمارا مددگار ہے, وہی ہمارے ساتھ ہے, وہی ہمارا حامی و ناصر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میری گزارش ہے پلیز ہر نماز میں ان کے حق میں ضرور دعا کریں. اپنی مساجد کے اماموں سے کہیں کہ جب بھی وہ دعا کیا کریں, فجر میں, جمعہ میں, یا جب بھی کریں تو ان کے لیے اسپیشل دعا ضرور کیا کریں. میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے, کیونکہ جب دعا اگر زبان سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.